نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم المعتكف يعتكف الذنوب ويجري له الحسنات كعامل الحسنات كلها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، رمضان کے متعلق اصل گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک مسئلہ یہ پیش خدمت ہے کہ یہ مائک جو ماتھے پر یا سر پہ لگایا جاتا ہے، نماز کے لیے اس مائک کا استعمال کرنا مناسب نہیں۔ مائک بیچنے والے جو بھی نئی چیز آتی ہے اس کے فائدے بتا کر مسجد والوں کو مائک بیچ دیتے ہیں۔ امام صاحب اس مائک کو اپنے سر پر، اپنے ماتھے پر لگا کر نماز پڑھاتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں، کراہت سے خالی نہیں۔ ناجائز تو نہیں ہے لیکن مناسب نہیں۔ اس لیے اپنی اپنی مسجدوں میں اس کا لحاظ رکھا جائے کہ نماز پڑھانے کے لیے جیب پر لگانے والے مائک کا ہی استعمال ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ سنتیں پڑھنے کا وقت خطبے کی اذان سے پہلے مل جائے گا، اس لیے کہ آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی تقاضا تو ہے نہیں کہ 1:30 بجے خطبہ ہونا ہے۔ 10-5 منٹ اوپر بھی ہو جائیں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ بازار بند ہیں، دکانیں بند ہیں، تو خطبے کی اذان سے پہلے انشاءاللہ سنتوں کا وقت دے دیا جائے گا۔ وضو کرتے رہیں، بیٹھتے رہیں اور بٹھاتے رہیں۔ باہر کوئی منتظم صاحب یہ کہتے رہیں کہ وضو کریں اور بیٹھ جائیں، سنتوں کا ٹائم بعد میں ملے گا۔ آج رمضان شریف کا 17واں روزہ ہے اور رمضان شریف کا دوسرا عشرہ 2-2.5 دن کے بعد مکمل ہو جائے گا۔ رمضان شریف کے تیسرے عشرے کی خاص عبادتیں 2 رہ جاتی ہیں، ایک تو شب قدر کی تلاش اور ایک اعتکاف کرنا۔ یہ جو اعتکاف کیا جاتا ہے عام طور پر رمضان شریف کے آخری عشرے کا آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اس کے فضائل بھی ہیں اور اس کے کچھ ضروری مسائل بھی ہیں۔ آسان بھی بہت ہے، بس مشکل اتنا ہے کہ پابندی کے ساتھ مسجد میں رہنا پڑتا ہے۔ اور یہ اعتکاف جیسے مردوں کی عبادت ہے، عورتوں کے لیے بھی عبادت ہے، اور مردوں سے زیادہ سہولت، آسانی عورت کے لیے ہے، لیکن مسجد والا اعتکاف مرد کے لیے ہے، عورت کے واسطے نہیں۔ عورت اپنے اعتکاف کو اپنے گھر میں کرے گی۔ اعتکاف یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے گوشہ نشینی اختیار کرنا۔
اعتکاف کی نیت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اللہ کے گھر میں رہنا، اسی کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی نفل ہوتا ہے، اور رمضان شریف کا اعتکاف کرنا سنت ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے مکمل 10 برس تک ہر رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف پابندی کے ساتھ کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کو پابندی کے ساتھ کریں جبکہ وہ فرض نہ ہو، واجب نہ ہو، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پابندی کے ساتھ کریں اور بغیر مجبوری کے اسے نہ چھوڑیں تو اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ جیسے جمعہ کے 2 فرضوں کے بعد کی 6 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں، جنہیں ہمارے بچے بہت سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جیسے تراویح کی 20 رکعات رمضان کی ہر رات میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، بغیر سخت مجبوری کے چھوڑنا جائز نہیں۔ تو جمعہ کے دن جمعہ کے 2 فرض پڑھنے کے بعد کی 6 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں، بغیر مجبوری کے چھوڑنا جائز نہیں۔ تو سنت مؤکدہ وہ عمل جو فرض نہ ہو، واجب نہ ہو، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ کیا ہو، بغیر مجبوری کے نہ چھوڑا ہو۔ تو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف، آخری 10 دنوں کا اعتکاف آپ نے پابندی کے ساتھ کیا ہے، یہ ہے سنت مؤکدہ۔ اور پورے رمضان کا بھی کیا ہے اور 20 دن کا بھی کیا ہے، تو یہ ہے سنت۔ جب پورے رمضان کا کیا ہے تو آخری 10 دن اس میں آ گئے، اور جب 20 دن کا کیا ہے تو آخری 10 دنوں کو شامل کر کے کیا ہے، اور کبھی کبھی صرف آخری 10 دن کا ہی کیا ہے۔ اور اعتکاف کرنے کا بڑا مقصد شب قدر کو تلاش کرنا ہے، اس لیے کہ جب اللہ کا بندہ مسجد میں اور اللہ کی بندی اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کے ارادے سے بیٹھ گئے تو ان کا 24 گھنٹہ 64 گھڑی عبادت میں گزر رہا ہے۔ وہ عبادت کر رہے ہیں تب بھی عبادت، وہ سو رہے ہیں تب بھی عبادت ہے۔ تو اگر شب قدر آئی، اعتکاف کرنے والے کو، اعتکاف کرنے والی کو شب قدر ضرور ملے گی۔ تو شب قدر کی تلاش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پورے رمضان کا، کبھی 20 دن کا اعتکاف کیا ہے، اور آخری عشرے کا تو ضرور کیا ہے۔ یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن مہربانی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جیسے انہوں نے تراویح کے متعلق خیال رکھا کہ تراویح کی نماز میری امت پر فرض نہ ہو، اگر یہ 20 رکعات بھی فرض ہو گئی تو حرج مرض میں بھی پڑھنی پڑے گی، اگر چھوٹ گئی تو قضا کرنی پڑے گی۔
بیمار کو بھی قضا کرنی پڑے گی یا بیماری میں پڑھنی پڑے گی، اس لیے انہوں نے تراویح کی نماز کو سنت رکھا، سنت مؤکدہ ہے، جو چھوڑے گا بلا مجبوری گناہگار ہوگا۔ اور اگر کسی مسجد کے سارے نمازی چھوڑ دیں اور تراویح کی نماز کو بند کر دیں اور حکومت اسلامی ہو تو مسلمان بادشاہ پر لازم ہے کہ اس مسجد والوں کے ساتھ لڑائی کرے اور انہیں مجبور کرے کہ تراویح کی 20 رکعت پابندی سے پڑھو۔ تو یہ ایسی سنت ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو فرض نہیں ہونے دیا کہ میری امت کی مشقت نہ بڑھ جائے، بیمار کو بھی پڑھنی پڑتی، مسافر کو بھی پڑھنی پڑتی۔ تو جیسے انہوں نے تراویح کو فرض نہ ہونے دیا، اسی طرح آخری عشرے کے اعتکاف کو نہ واجب فرمایا نہ فرض، سنت مؤکدہ قرار دیا۔ سنت مؤکدہ بھی علی الکفایہ، علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر بستی میں سے یا بڑے محلے میں سے کم ایک مومن مرد مسجد میں اعتکاف کر لے تو سارے محلے کی طرف سے، ساری بستی کی طرف سے سنت ادا ہو گئی، مگر ثواب اسی کو ملے گا جس نے اعتکاف کیا ہے۔ ہم یوں نہ سمجھے کہ اعتکاف ایک نے کر لیا ثواب ہم سب کو مل جائے گا، اتنا ہے کہ اس نے کر لیا تو ہماری طرف سے سنت ادا ہو گئی۔ اگر وہ بھی نہ کرتا تو سنت کے چھوڑنے کا گناہ وبال سارے محلے والوں پہ رہتا، مگر ثواب اسی کے لیے ہے جس نے اس سنت کو ادا کیا ہے۔ اور یہ سنت مرد کے کرنے سے ادا ہوگی، عورت اپنے گھر میں اعتکاف کرے گی تو اس سے محلے والوں کی اور بستی والوں کی سنت ادا نہیں ہوگی، اس کے گھر میں برکت ہوگی، اسے ثواب ملے گا۔ لیکن یہ جو سنت ہے یہ مسجد کے اعتکاف سے ادا ہوتی ہے۔ تو اعتکاف یہ سنت ہے۔ اور واجب کب ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے تب جب آدمی کوئی منت مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا یا کروں گی، اور وہ کام اللہ نے کر دیا تو اعتکاف کا کرنا واجب ہو گیا۔ اس میں روزہ بھی رکھنا پڑے گا، جیسے رمضان کے اعتکاف میں تو روزہ رکھنا ہی ہے، الا یہ کہ وہ آدمی جو معتکف ہے روزہ اس کے لیے کسی وجہ سے معاف ہو گیا ہو، اس کی بات الگ ہے، اور یا یوں کہہ دیا ہو کہ میرے ذمے اللہ کے لیے اتنے دنوں کا اعتکاف ہے، میں اللہ کے لیے اتنے دن کا اعتکاف کروں گا یا کروں گی، بس یہ بھی واجب ہو گیا۔ اگر اس نے مہینے کا تاریخ کا نام لیا ہے تو انہی تاریخوں میں کرنا پڑے گا، اگر مہینے کا تاریخوں کا نام نہیں لیا تو جب چاہے کرے۔ یہ ہے اعتکاف واجب۔ اور ایک اعتکاف ہوتا ہے نفل۔ نفل اعتکاف یہ ہے کہ آدھے دن کا یا ایک دن کا، اور بعض علماء کے یہاں تھوڑی دیر کا۔ جب آدمی مسجد میں آئے تو اعتکاف کی نیت کر لے کہ میں اللہ کے لیے اعتکاف کا ارادہ کرتا ہوں، بس جتنی دیر مسجد میں رہے گا اعتکاف میں ہے، جب مسجد سے نکلے گا اعتکاف ختم ہو جائے گا، جب دوبارہ آئے گا پھر نیت کرے گا پھر شروع ہو جائے گا۔ تو نفلی اعتکاف کسی بھی دن، کسی بھی رات، کسی بھی وقت، کسی بھی مہینے میں کر سکتا ہے، یہ نفلی ہے۔ اور اعتکاف کا ثواب کتنا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرد ہو یا عورت
ایک دن کا اعتکاف کر لے، پابندی کے ساتھ مسجد میں رہ لے، عورت اپنے گھر کی مسجد میں رہے، تو اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے، اور ایک خندق کی چوڑائی اتنی کہ 500 سال تک آدمی چلے تو خندق کو پار کرے۔ تو ایک دن کا اعتکاف کرنے والا اور جہنم کے بیچ اللہ پاک اتنی دوری کر دیتا ہے کہ 1500 سال میں مسافت طے ہو۔ یہ ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت ہے، چاہے وہ نفلی اعتکاف ہو، چاہے وہ کوئی دوسرا اعتکاف ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف میں رہتا ہے، گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور اعتکاف کرنے والے کے لیے وہ ساری نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے جو نیکیاں وہ نہیں کر سکتا۔ اعتکاف کرنے والا مسجد میں آ گیا، دل میں ارادہ کر لیا اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کر رہا ہوں، اب مسجد کی حدود سے باہر بشری اور شرعی حاجت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ بشری حاجت جیسے پاخانہ پیشاب ہے یا سوتے ہوئے غسل کی حاجت ہو گئی تو یہ غسل کرنا یہ شرعی حاجت ہے، اور بشری حاجت میں بھی آتا ہے کھانا اور پینا، سحری کا کھانا، افطار کا کھانا۔ اگر کوئی کھانا لانے والا موجود نہیں تو کھانا کھانے کے لیے بھی باہر نکلنا جائز ہے، اور استنجا کرنے کے لیے مسجد سے باہر مسجد کے استنجا خانوں میں جانا جائز ہے۔ استنجا خانے مسجد میں نہیں ہے، وضو کی نالی مسجد میں نہیں ہے، امام صاحب کا کمرہ مسجد میں نہیں ہے۔ مسجد اس کو کہتے ہیں جو نماز کے لیے مقرر کر دی گئی۔ یہ سب چیزیں جو میں نے بتائی مسجد کی زمین میں ہے، مسجد میں نہیں۔ تو اعتکاف کرنے والا مسجد کے حدود سے شرعی ضرورت کے لیے نکلے گا، بشری حاجت کے لیے نکلے گا، پاخانے پیشاب کے لیے نکلے گا، کھانے کی ضرورت ہے، کھانا لانے والا کوئی ہے نہیں، کھانا کھانے جائے گا، اور سوتے ہوئے غسل کی حاجت ہو گئی تو نہانے کے لیے جائے گا، چاہے استنجا کرنے گھر بھی چلا جائے، لیکن بہتر نہیں جب مسجد سے باہر استنجا خانے موجود ہیں تو ضرورت کو یہیں پورا کرے۔ شرعی ضرورت جیسے اس کی مسجد میں جماعت تو ہوتی ہے، جمعہ نہیں ہوتا، اور جمعہ اس کے دوسرے محلے کی مسجد میں ہوتا ہے، اس کی بستی میں جمعہ ہوتا ہے لیکن اس کی مسجد میں نہیں ہوتا، تو جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جائے گا، یہ شرعی ضرورت ہے۔ اور اگر اس کے گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا تو اب جمعے کے لیے نکلنا اس کے لیے جائز نہیں۔ اگر وہ جمعہ پڑھنے کے لیے دوسرے گاؤں میں جائے گا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کے لیے شرعی ضرورت میں جمعہ نہیں آتا۔ جنازے کی نماز کتنا بڑا ثواب ہے، احد پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر ثواب ملتا ہے جنازے کی نماز پڑھنے والے کو، اور ہمارے بچے کھڑے کھڑے جنازے کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور صرف 2 فرض ہیں، نیت کرو، یہ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں، وضو کر کے کھڑے ہو جاؤ، قیام کرنا فرض ہے یعنی نماز میں شامل ہونا، اور امام کے ساتھ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ بس اتنا عمل کرنے سے جنازے کی نماز ہو جاتی ہے، اور پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر ثواب ہے۔ تو جنازے کی نماز اتنا بڑا ثواب کا عمل اعتکاف کرنے والا جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں جا سکتا،
چاہے مسجد کی نالی سے باہر مسجد کے میدان میں جنازے کی نماز ہو رہی ہو، نہیں نکل سکتا۔ اگر خدا نخواستہ اس کے گھر والوں میں سے کوئی اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کی جنازے کی نماز پڑھنے بھی نہیں جا سکتا۔ ہاں اگر ایسی بات ہے خاندان میں کوئی بیمار ہے، خاندان میں کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کو بے صبری ہے، جانا چاہتا ہے، تو استنجا کرنے کے لیے گھر جائے، اور جب استنجا کرنے کے بعد لوٹے یا استنجا کرنے جا رہا ہے تو وہاں راستے میں اس کا مکان پڑتا ہو تو بیمار سے 1 منٹ کے لیے ملتا ہوا آ سکتا ہے یا جا سکتا ہے، یا میت کو استنجا کرنے کے لیے گیا، 1 لمحے کے لیے دیکھ لیا آتے ہوئے یا جاتے ہوئے، یا جنازے کی نماز کہیں راستے میں ہو رہی ہے، یہ استنجا کرنے کے لیے نکلا اور وضو کر کے آ رہا ہے، راستے میں جنازے کی نماز ہو رہی ہو، اس وقت یہ شریک ہو سکتا ہے، ورنہ جنازے کی نماز نہ پڑھانے جا سکتا نہ پڑھنے جا سکتا۔ اس کو بغیر جائے ثواب ملے گا۔ جو نیکیاں نہیں کر سکتا ان نیکیوں کا ثواب اس کو بغیر کیے ملے گا۔ اسی کو حدیث میں فرمایا ہے یجری لہ الحسنات کعامل الحسنات کلھا۔ ایسے ہی بیمار کا حال پوچھنے جانا بڑا ثواب ہے۔ جو آدمی کسی بیمار کا حال پوچھنے جاتا ہے جس کو عیادت کہتے ہیں تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جو کسی بیمار کا حال پوچھنے جائے اس کے بھی آداب ہیں کہ بیمار آدمی کے پاس تھوڑی دیر بیٹھو، کبھی اسے ہمارے بیٹھنے سے تنگی ہو رہی ہو، وہ بے تکلف لیٹنا چاہتا ہے، پیر پھیلانا چاہتا ہے، ہماری وجہ سے تنگ ہے، اجازت لے کے جلدی چلو، اگر وہ بیٹھنے کو کہے پھر بیٹھ جاؤ، اگر ہمارے بیٹھنے سے اس کا دل بہل رہا ہے تو اور بیٹھو، اور اگر ہماری اجازت لینے پر خوشی سے اجازت دے رہا تو جلدی آ جاؤ۔ لیکن بیمار کا حال پوچھنے کے لیے جانا بڑا ثواب ہے، اعتکاف کرنے والا نہیں جا سکتا۔ استنجا کرنے گیا تھا، راستے میں کوئی بیمار کا دروازہ ہے، دروازے پہ کھڑے کھڑے حال پوچھ لیا، قصداً اسی کام کے لیے نہیں جا سکتا، اس کو اس کا ثواب بغیر کیے ملے گا۔ تو اعتکاف کرنے والا مسجد میں جب داخل ہو گیا اس کے لیے پابندی ہے کہ اب وہ بشری ضرورت کے لیے نکلے اور شرعی حاجت کے لیے نکلے۔ وہ حقہ بیڑی پینے کا عادی ہے تو رات کے وقت جب استنجا کرنے کے لیے نکلے گا چلتے جاتے اپنی بیڑی کی ضرورت کو پورا کرے۔ جب استنجا کرنے کے لیے نکلا وہاں بھی لوگوں سے چلتے جاتے سلام کلام اور جائز باتیں کر سکتا ہے۔ مسجد سے باہر رک کر ٹھہر کر لمبی بات کرنا جائز نہیں، اور جب مسجد میں ہے آنے والوں سے سلام کلام جائز باتیں دنیا کی بھی کر سکتا ہے اور دین کی باتیں کرنا برابر ثواب ہے۔ اور مسجد کا مؤذن یا متولی یا امام صاحب اعتکاف کرنے لگے تو سحری کا اعلان بھی مسجد میں کرے، افطاری کا اعلان بھی مسجد کے مائک سے کرے، مائک مسجد میں ہو۔ اور اگر جمعرات کو چندہ کرنا ہے تو اس کا مائک بھی مسجد میں ہو۔ اس کام کے لیے مسجد سے نہیں نکل سکتا۔ اگر اذان پڑھنے والا کوئی اور شخص موجود ہے اور مائک حجرے میں رکھا ہے تو اعتکاف کرنے والا اذان پڑھنے کے واسطے نہیں نکل سکتا، اور اگر مائک مسجد میں ہے تو یہیں سے مائک میں اذان کہنے میں کوئی حرج نہیں، اذان تو اللہ کا ذکر ہے، اذان مسجد میں پڑھنے میں کوئی برائی نہیں اگر مائک مسجد میں ہے، کیونکہ اذان باہر آواز پہنچانے کے لیے ہے۔ اذان کا باہر پڑھنا سنت تھا، لیکن جب سے مائک آ گیا ہے
اب مائک چاہے جہاں بھی ہو وہیں اذان پڑھنے سے سنت ادا ہو جاتی ہے، آواز پہنچانے کا عمل مائک کر رہا ہے۔ اور اگر اذان پڑھنے والا کوئی بھی نہیں تو پھر اعتکاف کرنے والا حجرے میں جا کر بھی اذان کہہ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف کرنے والے کو اگر حقے کی بیڑی کی ایسی عادت ہے کہ اس کو طلب ایسی لگتی ہے جیسے کھانے کی بھوک لگتی ہے، جیسے ہمارا کھائے بغیر کام نہیں چلتا، اس کا بیڑی کے بغیر کام نہیں چلتا، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ رات کو جس وقت ایسی سخت طلب لگے تو تھوڑی دیر کے لیے نکل جائے، نکل کے بیڑی پی کر منہ صاف کر کے آ جائے، ورنہ اور ایسی ضروریات کے لیے مسجد سے باہر نہیں جائے گا۔ اگر اس کا عصر کا وضو ہے، مغرب میں تازہ وضو کرنا چاہتا ہے تو تازہ وضو کرنے کے لیے مسجد کی نالی پہ نہیں جا سکتا، کیونکہ مسجد کی نالی مسجد میں نہیں ہے، مسجد سے باہر ہے۔ اگر اس کا وضو نہیں تھا، اسے نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، اب وضو کرنا شرعی ضرورت ہے تو وضو کرنے کے لیے نالی پہ جائے گا، اور اگر پہلے سے وضو ہے تو تازہ وضو کرنے مسجد کی نالی پہ نہیں جا سکتا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر اسے بال بنوانے ہیں تو مسجد کے کنارے بیٹھے گا اور ایسی احتیاط کے ساتھ بال بنواوے جو بال مسجد میں نہ گرے، کپڑا وغیرہ لگائے، یا اپنا سر باہر کو نکال دے اور بال بنانے والا باہر بیٹھا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حجامت بنوائی ہے، یا تو کنارے بیٹھ گئے، کپڑا وغیرہ استعمال کیا، یا سر باہر کو کر دیا اور بال بنانے والے نے باہر بیٹھ کے حجامت بنا دی۔ یہ پابندیاں ہیں اعتکاف والے کے لیے۔ گرمی کا موسم ہے، غسل کرنے کو جی چاہ رہا ہے، یا جمعہ کا دن ہے، کپڑے بدلنے ہیں، غسل کرنا سنت ہے، تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا سنت والا غسل کرنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ اگر یہ گرمی کا غسل کرنے کے لیے جائے گا یا جمعہ کا غسل کرنے جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس کے لیے حیلہ اور تدبیر ہے۔ جب اس کو چھوٹے یا بڑے استنجے کی ضرورت ہو تو چھوٹے یا بڑے استنجے کے واسطے نکلا تو وہیں پیشاب خانہ ہے، وہیں بیت الخلا ہے، اور وہیں باتھ روم بھی ہے، غسل خانہ بھی وہی ہے۔ تو جب چھوٹے یا بڑے استنجے کے واسطے نکلے، بس جبھی باہر سے باہر غسل بھی کر لے، چاہے تو استنجا کے لیے جاتے وقت تولیہ صابن اٹھا کے لے جائے، میں استنجا کرنے جا رہا ہوں، اور یا باہر کھڑا کھڑا کسی سے کہہ دے کہ میرا تولیہ صابن اٹھا دو، میں ذرا استنجے کے لیے آیا ہوا ہوں، یا خود لے کے جائے، مقصد استنجا ہو، اور باہر سے باہر غسل کر کے آ جائے۔ یہ پابندیاں ہیں اعتکاف کی۔ پابندیوں کے ساتھ اعتکاف کرنا ثواب کتنا ہے؟ ایک دن کے اعتکاف کرنے سے، چاہے رمضان کا ہو چاہے رمضان کے علاوہ، جہنم کے اور اس کے درمیان 1500 سال کی مسافت کی دوری ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو رمضان کا آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اس کا تو کہنا ہی کیا ہے، اس کا تو ثواب ہی ثواب ہے، اس کی کوئی انتہا بیان ہی نہیں کی۔ اس لیے 20ویں روزے کو 6:45 بجے اعتکاف شروع ہوگا۔ اللہ جسے ہمت دے، توفیق دے، 20ویں روزے کو 6:45 بجے مسجد میں داخل ہو جائے، اعتکاف کے لیے سامان لے کے آئے، کچھ ٹیلی فون سے بات کر کے سامان منگا سکتا ہے، ٹیلی فون سے سب سے ضرورت کی بات بھی کر سکتا ہے، آنے جانے والوں سے بھی بات کر سکتا ہے، ضرورت کا سامان بھی خرید سکتا ہے،
لیکن سامان مسجد میں نہ ہو، سامان مسجد سے باہر ہو، اپنی ضرورت کا سامان خرید بھی سکتا ہے، بیچ بھی سکتا ہے، وہ سامان مسجد میں نہ ہو۔ اس لیے مشکل کچھ نہیں، اگر اللہ توفیق دے تو وقت ملے تو 10 دن کا اعتکاف، اور اگر نہیں ہے تو کم کا بھی کر لے، لیکن کم سے کم ہر مسجد میں ایک آدمی 10 دن کے لیے بیٹھے، اور اس سے زیادہ بیٹھ جائیں، جتنے زیادہ اعتکاف کریں گے اتنی ہی اللہ کی رحمتیں زیادہ نازل ہوں گی۔ عورت کے لیے اعتکاف کا طریقہ اسے بھی آپ حضرات سنیں۔ عورت کے لیے اعتکاف کرنا مردوں سے زیادہ آسان ہے، لیکن عورت اعتکاف آسانی کے ساتھ جب کر سکتی ہے جبکہ گھر میں بہو بیٹیاں کام کرنے والی موجود ہوں۔ عورت اپنے گھر میں 2 چارپائی کی جگہ، 1 1.5 2 چارپائی کی جگہ مقرر کر لے، حد بندی سی کر لے کہ یہ میری مسجد ہے، جب تک میں اعتکاف کروں گی یہ جگہ میرے لیے مسجد ہے، وہاں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جو مسجد میں کرنا منع ہے۔ چھوٹی سی مثال، حقہ وہاں بیٹھ کے نہیں پی سکتی۔ اسی سے آپ ساری چیز سمجھ لیں، جو کام مسجد میں منع ہے جب تک وہ اعتکاف کرے گی اس جگہ میں وہ کام منع ہے۔ جب اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا وہ جگہ مسجد نہیں رہی، اس کا گھر ہے، تو 2 چارپائی کی جگہ اس نے مقرر کر لی، یہ میری مسجد ہے۔ اگر اسے کوئی کام کرنا پڑتا ہے، چائے بنانی پڑتی ہے، کھانا بنانا پڑتا ہے، سارا سامان اس کے قریب رکھ لے کہ سامان اٹھانے کے لیے بس ہاتھ بڑھانا پڑے، اس جگہ سے نکلنا نہ پڑے۔ ہاتھ بڑھایا، سامان اٹھا لیا، وہیں بیٹھ کے کھانا پکائے، وہیں بیٹھ کے چائے پکائے۔ اور اگر کوئی سامان لانا پڑتا ہے تو جب استنجا کرنے کے لیے جائے گی تو سامان اٹھا کے لے آئے، یا کسی کو آواز لگا کر کہہ دے کہ میرا فلاں سامان دے دو۔ اگر گھر کی بہو بیٹیاں اس سے کچھ کام لینا چاہیں، آٹا گوندھوانا چاہتی ہیں تو آٹا اٹھا کے اسے دے دیا، سبزی کٹوانا چاہتی ہے تو سبزی اسے دے دی، وہ اپنے اعتکاف کی جگہ بیٹھے بیٹھے سبزی بھی کاٹ کے دے سکتی ہے، آٹا بھی گوندھ کے دے سکتی ہے۔ گھر میں اعتکاف میں بیٹھی بیٹھی سب کو کام بھی بتا سکتی ہے۔ جب استنجا کرنے کے لیے نکلے تو چلتے جاتے بات چیت بھی کر سکتی ہے، کام کاج بھی بتا سکتی ہے۔ محلے پڑوس کی عورتیں آ گئی، وہیں بیٹھی بیٹھی بات کر سکتی ہے، فالتو باتیں نہ کرے، وہ مسجد میں ہے، عبادت میں ہے۔ بھائی بھتیجا آ گیا عیدی لے کر، اپنے بھائی بھتیجے سے وہیں بیٹھے بیٹھے ملاقات کرے گی، وہیں بیٹھی بیٹھی بات کرے گی۔ اسی طریقے سے کوئی ضروری بات ٹیلی فون پہ کرنی ہے، کر سکتی ہے۔ اگر شوہر کو کوئی بات کرنی ہے تو فاصلے سے بیٹھ کے بات کرے گا، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو عورت کا اعتکاف 2 شرطوں کے ساتھ ہے۔ اگر شوہر والی ہے تو شوہر کی اجازت سے ہو، کیونکہ شوہر دور کھڑا ہو کے دور بیٹھ کے تو بات کر سکتا ہے مگر ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ عورت اعتکاف کے زمانے میں پاک رہے، ناپاکی میں نہ ہو۔ اگر ناپاکی کی حالت ہے تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ اگر اعتکاف کرتے کرتے ناپاکی شروع ہو گئی تو اعتکاف وہیں پر ختم ہو جائے گا، جتنا ہو گیا اس کا ثواب مل جائے گا۔ اگر اللہ نے توفیق دی آخری 10 دن کا کرا دو، اتنا نہیں کرا سکتے 3 دن کا کرا دو، 1 دن کا کرا دو۔ اپنے گھر کی عورتوں کو بتاؤ کہ تمہاری بہو بیٹیاں کام کاج کرنے والی ہیں، تم اعتکاف کرو، تمہارا کوئی حرج نہیں۔ اگر کھاٹ پہ پڑنے کی عادت ہے
اعتکاف کرنے والے کو چارپائی کی عادت ہے، فرش پہ نیند نہیں آتی، تو مسجد میں اپنی چارپائی ڈال کے سونا جائز ہے۔ اگر عورت کی عادت چارپائی کی ہے تو وہ جو 2 کھاٹ کی جگہ اپنی مسجد بنائی ہے 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 24 گھنٹے کے لیے، اسی میں تخت بچھا لے، بستر بچھا لے، چارپائی بچھا لے، یا چارپائی کو دن میں کھڑی کر دے، رات کو بچھا لے، اور کھینچی ہوئی چارپائی پر نماز ایسے ہی جائز ہے جیسے تخت پہ جائز ہے۔ جو چارپائی اچھی طرح کھینچ کر بنی ہو اس پر نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ اور کیا ضروری ہے کہ چارپائی پہ پڑھے؟ چارپائی کھڑی کر دی، نیچے پڑھ لے، لیکن اگر کھینچی ہوئی چارپائی پر نماز پڑھے گی وہ بھی جائز ہے۔ اس طریقے سے عورت اعتکاف کر سکتی ہے، سارے کام بیٹھے بیٹھے بتائے گی، استنجا کرنے جائے گی تب بھی بول چال کر سکتی ہے، کام کاج بھی بتا سکتی ہے۔ اور نہانے کے لیے اگر سوتے ہوئے نہانے کی حاجت ہو گئی تو نہانے کے لیے نکلنا ضروری، نماز اور قرآن کے لیے وضو کے واسطے نکلنا ضروری، اور باقی اگر گرمی کی وجہ سے نہانا ہو تو جب چھوٹے بڑے استنجے کے واسطے نکلے گی تو باتھ روم میں وہیں کی وہیں نہا لے اور نہا کر چلی آئے۔ یہ اعتکاف کا مختصر سا طریقہ ہے، اور اس کے کچھ ضروری مسائل ہیں۔ آسان بہت ہے اور ثواب بہت بڑا ہے۔ جو آدمی اعتکاف کرتا ہے 24 گھنٹے خدا کی چوکھٹ پہ پڑ جاتا ہے۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسے امید نہیں کہ اگر میں اللہ کے دربار پہ پڑ گیا تو اللہ کے دربار سے میں خالی واپس نہیں آؤں گا۔ اگر کسی سخی کے دروازے پر آدمی پڑ جائے اور کھٹکھٹاتا ہی رہے، آدمی سخی ہو تو ایک نہ ایک دن دروازہ ضرور کھلے گا، اس بھکاری کو بھیک مل کے رہے گی۔ تو اللہ کے در پر پڑھنے والا بندہ، اللہ کی چوکھٹ پر پڑھنے والی بندی محروم نہیں رہ سکتے۔ تو آج رمضان شریف کا 17واں روزہ ہے۔ 20ویں روزے کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف شروع ہوگا، اس لیے میں نے اعتکاف کے مسائل کو بیان کرنا بہتر سمجھا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور کتنی ضروری باتیں رہ گئیں مگر اب وقت اجازت نہیں دے رہا۔ آج لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، سرکار کی طرف سے ماسک لگانے کی ہدایت ہے، تو مسجد سے باہر ماسک لگانا لازم۔ اور اگر سرکار یوں کہے کہ فاصلہ رکھو تو مسجد میں بھی فاصلہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، اور نماز ماسک لگا کر پڑھنے میں ان حالات میں کوئی حرج نہیں۔ امام صاحب ماسک اتار کے نماز پڑھائیں گے اور ہم اپنی اپنی جب نماز پڑھیں گے، اور یا ہم مقتدی بن کے پڑھیں گے، ماسک لگانے میں ان حالات میں کوئی برائی نہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے حضرت محتمم صاحب نے فرمایا ہے کہ ایک بہت بڑے ماہر فن ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ اس وبا سے بچنے میں ماسک کافی مدد دیتا ہے، باقی اللہ کے قبضے میں ہے۔ بعض شہروں میں 40-40، 50-50 جنازے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنے جنازے کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، اپنے مردے کو غسل دینے کو تیار نہیں، دیکھنے کو تیار نہیں۔ مسلمان تو اتنی ہمت کرتا تھا، پچھلے سال ہندو بھائی مر گیا تو ہندو پڑوسی اس کی ارتھی کو اٹھانے نہیں آئے، مسلمان پڑوسیوں نے ہمت کر کے اپنے مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر ہندو بھائی کی ارتھی اٹھائی، شمشان گھاٹ پہنچا دی۔ کیوں؟ حفاظت اللہ کرنے والا ہے، بیماری دینے والا اللہ، حفاظت کرنے والا اللہ۔ لیکن آج کے حالات یہ ہیں کہ کئی جگہ مسلمان خود اپنے مردے کو غسل دینے کو، ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہیں۔ حالات اتنے خطرناک ہو چکے ہیں۔
اس لیے اللہ سے دعا کا اہتمام، صدقہ خیرات، زکوٰۃ کا صحیح حساب لگا کر زکوٰۃ کی ادائیگی۔ زکوٰۃ 4 چیزوں پہ ہے: سونا، چاندی، پیسہ، بکری کا سامان۔ 36,000 روپے کی ملکیت جس پہ ہے، سونا، چاندی، پیسہ، بکری کا سامان، 36,500 روپے کی ملکیت، ان 4 چیزوں کے اعتبار سے جس پہ ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ 100 پہ 2.5 روپے، 1000 پہ 25، 1 لاکھ پہ 2,500۔ اس لیے صحیح حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ کریں، اللہ سے دعا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، روزے رکھیں، تب جا کے خدا کا غضب ٹھنڈا ہوگا۔ ویکسین لگوائیں، کوئی حرج نہیں، اور ویکسین ایک انجیکشن ہے، بیمار آدمی انجیکشن لگوائے، کوئی حرج نہیں، ماس میں لگے، نس میں لگے، کسی بھی جگہ لگے، انجیکشن لگوانے سے، گلوکوز کے چڑھوانے سے اور خون کے ٹیسٹ کرانے سے، خون کے چڑھوانے سے روزے میں خرابی نہیں آتی۔ آج کل نزلہ زکام، اسے بھی کرونا کا اندیشہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں گرم پانی کا بھپارا لو، تو گرم پانی کی بھاپ روزے کی حالت میں منہ کے ذریعے لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر گرم پانی کی بھاپ ہم منہ میں لیں گے، یہ بھاپ اندر جا کر پانی بنتی ہے۔ روزے کی حالت میں دوائی کا بھپارا نہ لیں اور گرم پانی کی بھاپ بھی نہ لیں۔ روزہ رکھیں، انجیکشن لگوائیں، گلوکوز چڑھوائیں، ویکسین لگوائیں، روزے میں کوئی خرابی نہیں۔ اور آنکھ کا علاج کریں، آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزے میں کوئی خرابی نہیں، ناک میں اور کان میں نہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر، ساری انسانیت پر رحم فرمائے۔ اس کا علاج صرف دعا ہے۔ اچھے عمل کرو، برائیوں سے توبہ کرو، صدقہ خیرات کرو، اللہ سے دعا مانگو، یہی علاج ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔